الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں، اور بے پناہ درود و سلامتی ہے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل ماتبین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحاب اجمعین۔ عزیز دینی بہنوں، تو ماشاءاللہ ہم نے یہاں تک کہ جانا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، ورقہ بن نافل کے پاس لے جائے گئے، پھر تصدیق ہو گئی، اور الحمدللہ اس کے بعد ہم کو تاریخ اسلام سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگلے دن بقیہ اپنے دن جو رمضان کا پورا مہینہ غار ہیرا میں گزارنا آپ کا معمول تھا، تو دوبارہ آپ غار ہیرا کی طرف لوٹ گئے، اور وہاں پر آپ نے رمضان کے بقیہ دن پورے فرمائے، اور اس اثناء میں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ اور نماز کا اہتمام، یعنی کہ نبوت کے بعد جو سب سے پہلی عبادت امت پر عمل میں آئی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمائی ہے، وہ ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ اور اس وقت نمازیں 5 وقتہ نہیں ہوا کرتی تھی، یہ تو سفر معراج میں نماز فرض ہوئی۔ ضرور آپ سوچ رہے ہوں گے بادی، میرا نماز تو معراج میں فرض ہوئی، تو میری بہنوں تعداد نماز کی تعداد یعنی کہ 5 وقت اس امت کے لیے اللہ نے نماز کو فرض کیا۔ یہ حکم معراج کی رات میں دیا گیا، لیکن باوجود اس کے نمازوں کا جو اہتمام ہے وہ تو نبوت کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، اور الحمدللہ اسی طرح تو کئی صحابہ اسی نماز کی وجہ سے دشمنان اسلام کی نظروں میں آئے بھی۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام، اکثر راوی لکھتے ہیں، یعنی کہ اس میں تھوڑے بہت اختلاف ہمیں ضرور ملتے ہیں، لیکن اکثر راویوں کا قول ہے تفسیر میں، روایتوں میں، کہ صبح سورج نکلنے کے سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی تھی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ نماز، اور کیونکہ وضو کو کیا بتایا گیا، الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، تو اسی لیے دیکھیں وضو کا طریقہ بھی آپ کو سکھایا گیا۔ تو اس طرح الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتدائی عبادات کی شروعات، اور اس کے بعد آپ وقت گزار کر جب لوٹ آتے ہیں غار ہیرا سے، تو میری بہنوں کچھ دنوں تک کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اب یہ بندش وحی کتنے دن تک قائم رہی، اور اس کے تعلق سے اکثر الگ الگ اقوال ملتے ہیں، لیکن جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنی حکمت کے ساتھ مناسب جانا، بندش وحی کے سلسلے کو ملتوی رکھا۔ اور میری عزیزو، اس اسنا میں اتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نزول وحی کی خواہش پیدا ہونے لگی، پھر سے قرآن پڑھنے، سننے اور ان فرشتوں سے ملاقات کرنے کی چاہت ہونے لگی۔ اس طرح آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک تو اس سے پیدا ہونے والی حیبت کو دور فرما دیا، اور پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کا شوق اور ذوق جما دیا گیا۔ تو الحمدللہ دیکھیے اس طرح اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ کچھ وقت تک کے سلسلے وحی کا سلسلہ بند رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ کی طبیعت بے چین ہو جاتی، آپ کبھی یہ محسوس کرتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور تو نہیں کر دیا، کہیں آپ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے چھوڑ تو نہیں دیا ہے، جبکہ نبوت کی تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ یہ نبیوں کے پاس آنے والی وحی ہے، اور وہ جبریل تھے، اب آپ اللہ کے رسول انتخاب کیے جا چکے ہیں۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بے چین ہو جاتے، سیرت رحیق المختوم کہ آپ اس بے چینی کو لے کر کبھی کبھی کسی اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاتے، یہاں تک کہ جبریل کا سامنا ہوتا اور فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن میری بہنوں، یہ سلسلہ کچھ وقت تک کے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ سلسلہ جب تک قائم رہا، 6 مہینے، 3 مہینے، 3 سال زیادہ سے زیادہ، کئی لکھتے ہیں واللہ عالم، لیکن مختصر پہ 6 مہینے پر زیادہ تر یعنی کہ راج قول ہے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اس کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح
ایک بازار سے گزر رہے تھے یا کسی پہاڑی سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بازار کی طرف چلنے لگے کہ آسمان کے کنارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے آپ کو آواز دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور دیکھا آگے پیچھے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز آئی کہاں سے اس کو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دیکھا پیچھے دیکھا تو نہ آگے کوئی نظر آئے نہ پیچھے کوئی نظر آئے نہ دائیں نہ بائیں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا اور نظر مبارک سے جب آسمان کی طرف دیکھا تو جو فرشتہ ہیرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہیں. یعنی کہ اتنی فرشتے کو دیکھا لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. میری عزیز دینی بہنوں اس بات کو بھی ذہن نشین کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریباً نزول وحی کی شروعات کے بعد 23 سالوں تک 23 ایئرز تک جبریل علیہ السلام سے وحی کے سلسلے میں کبھی احکامات دیگر تعلیمات کے سلسلے میں بارہا ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی لیکن آپ کی اصلی فرشتے کی شکل میں جو کہ آپ کے وجود کے ساتھ یعنی کہ حق آپ کا وجود ہے اس کو آپ نے 2 ہی مرتبہ دیکھا ہے. ایک آپ اس وقت جب سورہ مدثر کی آیتوں کا شان نزول ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے پہاڑی سے اتر کر کہ آسمان کے کنارے پر دیکھا اور دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں کرسی ہے اور اس پر آپ براجمان ہیں تو سوچو شخصیت کیسی بیٹھیں گے. انسان کے بیٹھنے کا مقام یا کسی کے بھی بیٹھنے کا مقام میں انسان اس لیے مثال دے رہی ہوں کیونکہ عام طور پہ ہم انسانوں ہی کو دیکھتے ہیں تو میری بہنوں جو بیٹھنے کا مقام ہوتا ہے وہ ان کی پرسنالٹی اور صلاحیت کے حساب سے ہوتا ہے. تو سوچئے جبریل علیہ السلام کی کیسی شخصیت تھی کہ آپ کے لیے اتنی بڑی کرسی ہے جو زمین آسمان کو بھر دے اور آپ جب اٹھ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے دونوں بازو اتنے بلند بلند ہے یعنی کہ اتنے وسیع چوڑے ہے کہ ایک ایک بازو میں 600 پر ہے. اگر ایک بازو کھولیں تو مشرق تک بھر جائے دوسرا مغرب کو ڈھک دے. اتنا بڑا وجود آپ کا الحمدللہ. تو میری عزیز دینی بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح سے دیکھا تو دیکھیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں و نبیوں کو انسانوں میں سے چنا ہے اور انسان کو اللہ نے جو مادی صلاحیت کی کسی بھی چیز کو دیکھنے پر قبول کرنے کی دماغ کو برداشت کرنے کی جسم کو طاقت کے ساتھ اٹھانے یا لینے کی تو اسی کے حساب سے وہ ان کو برداشت کر سکتے. اگر یہ نہ ہو تو ایک بارگی انسان گھبرا جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ جو بخشیت کا تقاضا بخشا تھا تو یہی فطرت سلیمہ ہے انسان کی کہ آپ نے جو دیکھا تو آپ گھبرا گئے اور ایک دم پریشان ہو گئے کیونکہ اتنا بڑا وجود. تو میری عزیز بہنوں جو آپ نے کبھی نہ دیکھا تھا اتنا بڑا وجود کسی کا تو میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور امت کی ماں سے دوبارہ مخاطب ہو کے فرمایا یا خدیجہ زمبلونی زمبلونی اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دیجیے. آپ نے فوراً لائی اور آپ کو چادر اڑا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بخاری نے روایت کیا حدیث نمبر 4926 میری بہنوں آپ نے فرمایا کہ میرے چہرے پر کچھ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے بھی ماری تاکہ میں بحال ہو جاؤں. تو اس طرح میری عزیزوں دیکھیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اللہ کے نور سے نور کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں. میری عزیزوں بے شک اللہ نے انبیاء اکرام کو ایک ہم پر فضیلت اور خصوصیت بخشی. وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے اللہ کے بندے بلکہ اللہ کے بندے اور رسول وہی دیگر انبیاء اکرام بھی اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی. لیکن میری بہنوں اللہ نے آپ جتنے بھی نبی تھے اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں وہ بھی ہم نے تمہیں میں سے پیدا چنے تھے اور وہ انسان تھے وہ کھانا کھاتے تھے وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے ان کی بیویاں ہوتی تھیں. تو دیکھا اسی سے کیا پتا چل رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین الفاظوں کا کہنا بہت اچھی بات ہے لیکن اس طرح غلو کر دینا ہمارے اندر کیا کرتا ایمان کی کمزوری اور ہمارے اندر عملی طور پر بھی دوری. تو آج دیکھیے اسی طرح اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنانے کے واسطے تیار نہیں ہے جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا. اے ایمان والو تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں بہترین نمونہ ہے
خاص کر تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نیک بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اللہ کے چہرے کی توقع رکھتے ہیں۔ تو میری بہنوں آپ دیکھیے، ایمان والے اور اچھے بندوں کے لیے اللہ فرماتے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، لیکن یہی اللہ کے بندے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کچھ بھی کرنے تیار ہیں، اس میں کتنا ہی غلو کر دیتے، اور دیکھیے حد درجے سے اتر کر کبھی تو آپ کی برتھ ڈے بھی کر دیتے ہیں، کبھی تو آپ کی برسی بھی کر دیتے ہیں، محبت ایسی کی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ توجہ دیا، کیونکہ یہ تصور کرتے کہ وہ تو نور تھے، تو ہم وہ اعمال کر ہی کیسے سکتے، ہم تو بندے گندے ہیں، گناہگار ہیں، ہم نہیں کر سکتے بھائی، صرف ہم فضیلت کے طور پہ نام آئے، وہ بھی درود بھی نہیں پڑتے زبان سے، انگوٹھوں کو چوم دیں یا سر کو جھکا دیں یا چہرے کو پکڑ ہاتھ پھیر لیں، اور پھر پیدائش کا سال آ جائے تو جھوم لیں یاد میں ان کی، اور ایسے وقت میں آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی آج کے ہی ابھی کے گزرنے والے حالات میں سے ہے، لوگ کہیں کہیں ڈی جے لگا کے ناچ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور گانا پارٹی بند نہیں ہو رہی ہے، تو سوچئے میری بہنوں کیا یہ چیزیں صحیح ہیں؟ کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں پسند تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ایک مرتبہ وہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ گزر رہے تھے، دیکھا کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی تھی، اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھ اس کے بند ہونے پر تو مجھے اطلاع دینا، اور اپنے کانوں میں سختی کے ساتھ انگلیاں رکھ لی، یہاں تک کہ راستہ گزر گئے، ان کے شاگرد نے بتایا، یہ تابعین میں سے تھے، وہ روایت کرتے ہیں اس واقعے کی، کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ آگے گزرنے کے بعد یہاں تک کہ کتنی دور ہم چلے گئے اور وہ میوزک کی آواز بند ہو گئی، پھر میں نے بانسری کی آواز بند ہوئی، تب میں نے پوچھا استاد محترم کیا بات ہے کہ آپ نے بانسری کی آواز کے آنے پر اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر کسی بانسری وغیرہ کی آواز کچھ بھی ایسی چیزیں سنتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈے لیتے، بند کر دیتے یا ہٹ جاتے، وہاں سے گزر جاتے، لیکن اس کو سننا گوارا نہ کرتے۔ دیکھو یہ کیسے غلامان رسول ہے، یہ کیسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے وہ چیزیں کرتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، آج کی سجاوٹیں میری بہنوں دکھتی ہیں، بتائیے کیسی سجاوٹیں ہیں، کتنے لاکھوں کا خرچ ہے اس پر، بازار بھی سجے ہیں خمخموں سے، لائٹوں سے، یعنی ہر طرح کی خوبصورتی سے، اور جہاں پر یعنی کہ خواتین بھی میلے دیکھنے نکلتی ہیں، آدمی بھی نکلتے ہیں، تو پردے کا بھی احساس نہیں ہوتا، اور آپ دیکھیے اس پر اخراجات، یہ تمام چیزوں کا جو خرچ ہے، اگر کہا کہ معاذ اللہ، اللہ میری الفاظ کی زیادتی کو معاف فرما دے، کہا کہ اگر معاشرے کے ایک چار غریب بچوں پہ لگائے تو پڑھ کر وہ مستقبل بن جائے تو چار خاندان آرام کی زندگی گزاریں گے، اتنے میری محدود سوچ پہ بتا رہے میں، اتنا خرچ شاید ان صرف جلوسوں اور جلسوں پہ ہوتا ہوگا، تو میری عزیزوں سوچنے والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرات صحابیات، طالب ہاشمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، جس میں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پڑھی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر پہنچے، لیکن باہر سے ہی لوٹ کر چلے گئے، خاتون جنت لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا کا آنے کا انتظار کر رہی ہے، میری بہنوں جب پتا چلا کہ بابا آئے بھی اور باہر سے ہی لوٹ گئے، آپ دل بے قرار ہو گئی، دل تڑپ اٹھا، کیونکہ بابا اندر کیوں نہیں آئے، میری جان قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر کیوں نہیں آئے؟ میری بہنوں تب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے گھر پہ جو خوبصورت پردہ پڑا ہے نا، کچھ نقش و نگار والا پردہ لگا تھا، تو اس پردے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے اور اندر داخل نہ ہوئے، تو میری بہنوں تبھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پردے کو نکال پھینکا کہ میں جس چیز کو دیکھ کر میرے بابا رک جائیں ایسی چیز میں میرے گھر میں کیسے استعمال کروں، فوراً انہوں نے اس پردے کو نکال دیا، تو میری بہنوں سوچنے والی بات ہے، سوچئے جو نقش و نگار کے پردے پر دنیا داری کا احساس کر کے سادگی کو پسند کر کے جینے والے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں ہماری جانیں ان پر، جنہوں نے پوری زندگی سادگی کو اپنایا، بادشاہی میں تونگری میں بھی غریبانہ زندگی کو پسند کیا، آپ کی ایسی زندگی جو سادگی کے ساتھ ہوتی، اور ایسی دکھاووں کو، ایسے اسراف کو تو چھوڑیے، ضروریات میں بھی زیادتی کو پسند نہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول ان سے خوش ہے، تو یہ ایسے ہی لوگوں کا تصور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتے، نور مانتے، حالانکہ آپ دیکھیے تغاضے
سیرت کو ہم اسی لیے جانے، پتا چلے گا میری بہنوں. دیکھو انسان ہی کوئی چیز کا ڈر کس کو ہوتا؟ فرشتے ڈرتے کسی چیز سے؟ کیونکہ نورانی مخلوق فرشتے ہیں. فرشتے ڈرتے کسی چیز سے؟ ہم کیا سنتے؟ آدھی راتوں میں اترتے، جنگلوں میں اترتے، کہیں پر بھی اتر جاتے ہیں فرشتے، دکھائی نہیں دیتے ہم کو، نور ہی نور ہوتے ہیں. ذکر اللہ ہو رہا ہے وہ اتر جاتے ہیں، رحمت کے پروں سے ڈھک لیتے ہیں. تو میری عزیزو، ڈرنے والی شخصیت کون سی ہے؟ یعنی کہ یہ تمام صلاحیتیں، یعنی کہ کسی چیز کو دیکھ کر ڈرنا، چاہت پیدا ہونا، پانے کے لیے دوڑنا، کوشش کرنا، دماغ کا استعمال کرنا، یعنی کہ زبان کا استعمال، آنکھ کا استعمال، سوچ و فکر کا استعمال، اپنے ارادوں کی چھوٹ لے کر دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنا، شادی بیاہ کا ہونا، اولاد کا ہونا، تمام چیزیں کیا ہے؟ انسانوں کی انسانیت کے تقاضے ہے. تو پھر بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے تو پھر تقاضا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز گھر پہنچے. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا اللہ نے تم کو عقل نہیں دی؟ یہ بات بھی حق ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ ہر جگہ زندگی اسلام میں، ایمان میں عقل کا دخل ضروری ہے، لیکن جہاں عقل ضروری ہے وہاں عقل کا احساس کرو، عقل کا استعمال کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو. آنکھ بن کر کے کوئی سی بھی باتوں پہ کیسے یقین کرتے ہو؟ تو میری عزیزو اسی لیے تو دیکھیے آج سیرت پڑھنے سے اور توجہ سے پڑھنے سے محروم ہے مسلمان. وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری زندگی بن کر آئے، ان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا ومن اتانی دخل الجنہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے میری اتباع کی وہ داخل جنت ہوا. جنت میں جانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والو آخرت کی کامیابی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میری بہنوں نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول اللہ کی، اپنے آپ کو خود سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں جو اللہ کو بھی ناراض کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کر دے. کس لیے؟ کیونکہ سیرت کو دلچسپی سے پڑھے نہیں. وہ نبی جو زندگی کے نبی بن کر آئے، ان کی زندگی کو سال کے ایک مہینے کے ایک دن میں ایک جلسے کی صورت میں 1 گھنٹے کا بیان سن لیا، باقی اب پورے اشعار پہ وقت گزر گیا. تب آپ بتاؤ کیا ہم سیرت کا حق ادا کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یعنی کہ اپنے بندے، اپنی امت ہونے کا ہم صحیح حق ادا کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہم صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر ایک دن بھی پورا پڑھنے بیٹھ جائیں گے تب بھی میری بہنوں ہم سیرت کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکیں گے. جب تک کہ ہم توجہ کے ساتھ، جس طرح کلام اللہ ہے نا اسی طرح حدیث رسول اللہ ہے. اللہ کا کلام قرآن مجید، اللہ کا حکم، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی کو ظاہر کرنے والی کتاب، ایک مسلمان کا ضابطۂ حیات. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صاحب قرآن، اس کا پریکٹیکل، قرآن مجید کا پریکٹیکل اور ان احکام کو عملی جامہ پہنا کے پہنچانا. تو پھر کیسے ہم کلام اللہ کو تو ہم پڑھ رہے ہیں ترجمے سے، تجویز سے، اور آج تو لفظی ترجمہ گھر گھر عام ہے، آن لائن آف لائن سب پڑھ رہے ہیں، لیکن سیرت کی کتابیں پھر بھی نہیں کھولی جاتی. تو میری عزیزوں سوچئے ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پوری طرح سمجھ سکتے، حقیقت کو سمجھ سکتے اور اپنی امت ہونے کا صحیح حق ادا کر سکتے. اسی لیے میری عزیزوں جان اللہ کیوں فرما رہے تھے اور آپ کو بتایا جا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میرے چہرے پر کچھ پانی کے چھینٹے مارو. امت کی ماں فرماتی ہے پھر آپ نے پانی کے چھینٹے مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کمبل چادر میں لپیٹ یعنی کہ اوڑے رہے کہ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے نزول وحی کی شروعات فرما دی. جبریل علیہ السلام اس وقت جو احکامات، جو آیتیں لے کر آئے وہ ہے سورہ مدثر. سورہ مدثر کی سورہ نمبر 74 آیت نمبر 1 کا یعنی 7 تک کی آیتیں نازل ہوئی میرے اس وقت میں، اور آیت نمبر 1 تا 7 آیتیں. سب سے پہلی آیتیں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں تھی جو غار ہیرا میں نازل ہوئی. اب یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹے لیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن مجید کی شروعات کی. اور اس کے بعد قرآن تفاسیر میں آتا ہے سیرت میں، جیسے سیرت ابن ہشام، صحیح بخاری، سیرت رحیق المختوم اور سیرت تجلیات نبوت. تو میری بہنوں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد لگاتار وہی کا سلسلہ چلتا رہا. کچھ آیتیں نازل ہوتی تھی تو کچھ سورت چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی، اس طرح سلسلہ چلتا رہا. تو لہٰذا اب بندش وہی تکمیل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی دوبارہ شروعات فرما دی. اور میری بہنوں آیتیں یہ نازل ہوئی یا ایھا المدثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور آگاہ کرو لوگوں کو، ڈراؤ، انذر نظر سے ہے،
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کہا گیا، پھر ڈرانا، نذیر ڈرانے والے۔ اللہ فرما رہے قم اٹھو، آرام کو چھوڑ دو، آپ کو اللہ نے دنیا کے لیے چن لیا، آپ کو اللہ نے وہ منصب دیا ہے جس کو پا کر آرام نہیں، اب آرام تو بس آخرت کی دنیا میں۔ میری عزیزوں پھر سوچو، ہمارے آپ کے یہ گوتکیے، ہاتھ میں ریموٹ، ٹی وی کے سیریل ہیں، کیسے ہم کو صحیح امتی ہونے کا موقع دے رہے؟ حالانکہ ہم صحیح امتی تبھی بنیں گے نا کیونکہ اللہ نے اس ذمہ داری کو جو ہمارے کندھوں پہ رکھا ہے وہ بھی یہی ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی لیے ہم کو راہ اللہ میں محنت کرنی ہے، نہ کہ اطمینان سے رہنا ہے، اطمینان تو آخرت میں ہے۔ بس بدن سے روح نکل جائے اس وقت تک دعوت توحید کو، دعوت سنت کو ہم کو لے کے بڑھتے ہی رہنا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا، تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آرام نہ رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پہنچے، بس اللہ کے احکام کو دنیا تک پہنچاتے تھے۔ اور میری بہنوں، اللہ کا حکم آیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور بڑائی کیا بیان کریں لوگوں میں، کس چیز کا اعلان کریں، کس چیز سے ڈرائیں، اللہ کی بڑائیاں بیان کریں، شرک سے ان کو روکیں، ان کو توحید کی دعوت دیں، ان سے کہیں کہ اللہ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹنے کا احساس کریں، اللہ کی نعمتوں کا ان کو احساس دلائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کا بیان ہے کہ اللہ سے اللہ کی بڑائیاں بیان کریں۔ اور فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور ان سے کہیں ان اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ کیا بتایا؟ سیاب صوبن کی جمع ہے، سیابن، صوبن عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں، سیابن کپڑوں کی جمع، کپڑے، زیادہ کپڑے۔ تو اللہ فرماتے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور ان سے کہہ دو کہ اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھا کریں۔ کیوں؟ تم اللہ کے ایمان والے بندے کو تو تم کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، کیونکہ نمازیں تم کو بار بار اللہ کی فرما برداری عبادت کرنی ہے، تو لہٰذا ایمان والے بندوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو دیکھا میری بہنوں جی، اللہ کے توحید کے ساتھ جو سب سے پہلی دعوت حکم آیا، ساتھ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ صفیت کا خیال رکھیے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو، اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے، اس کا تقاضا ہی صفیت ہے۔ لیکن میری عزیزوں دیکھا ہم لوگ آج اس باتوں سے کتنے دور ہو چکے ہیں، زندگی نہ روحانی پاکیزگی ہے توحید سے، بلکہ آج 50 مسلمان شرک کی، بدعت کی گندگی میں ڈوبے ہیں، نہ جسمانی پاکیزگی ہے۔ کبھی کبھی تو آپ دیکھیے کئی بہنوں کو، کئی بیٹیوں کو حیض 5 دن کو تکمیل ہوتا، 7 دن تک بیٹھے ہوئے رہتے، صاف صفیت کا، جلدی سے پاکیزہ ہونے کا خیال ہی نہیں ہوتا، اپنے طرف سے دنوں کا مقررہ کر لیا شمار۔ ان تمام چیزوں کا احساس رکھیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، پاکیزگی کا صحیح اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جنابت کے بعد بھی 2 بج جا رہے ہیں، 4 بج جا رہے ہیں، رات نہ معلوم 2 بجے کب فراغت ہوئی اور پورا دن گزار دیا، 12-24 گھنٹے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ میری عزیزوں، ایسے چیزوں کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، یہ ناشکری کی علامت ہے۔ ان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، اور جیسے اگر جس شرعی طور پہ ناپاکی ہے تو جیسے تکمیل ہوئی فوراً پاکیزگی کی طرف آ جائے۔ یہ جو علم کی کمی کے زمانے میں لوگ سب بیٹھے رہتے تھے 9 دن تک، پورے 9 دن تک بیٹھے رہنا، یہ صحیح بات بالکل نہیں۔ اس کو جب پاکیزگی آ گئی فوراً غسل کرے اور عبادتوں کی شروعات کرے، ورنہ تو جتنے دن اب پاکیزگی کے بعد چھوڑے اس کا سوال کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح زبانوں کو بھی پاک رکھیے، گالی گلوچ، غیبتیں، چغلیاں، اس زبان سے جو زبان سے کلمہ توحید پڑھا جا رہا، اللہ کو ہدایت، اللہ بتائے۔ بتاؤ میری بہنوں، ایک ہی جگہ پر شربت اور کڑواہٹ، میٹھا اور کڑوا 2 جمع ہو سکتا ہے بھلا؟ کیا ہوگا؟ مٹھاس ختم ہو کر کڑواہٹ کا غلبہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے، جس کے زبان پر ایمان کی چاشنی ہو، اسلام کی تعلیمات ہو، وہ زبان گندگی کبھی نہیں کہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ہر گندگی سے دوری کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ یہاں تک کہ فرماتے ہیں وَرُجْزَ فَاہْجُرْ، اور ان سے کہہ دو کہ گندگی سے دور رہا کریں، ہر طرح کی شہر مکہ میں جو ہونے والے برائیاں، گندگیاں تھے، شرک کی، گناہوں کی، جتنی بھی عام بخیابی گناہ تھے، اس سب سے دور رہا کرے، اور ان کو حکم، اللہ کا یہ حکم پہنچا دو کہ ہر طرح کی، تو ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے کہ کہیں پر بھی اگر کوئی جگہ، کوئی علاقہ، کوئی ملک، کوئی بستی میں گندگی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو ایمان والوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ تم دور ہو جاؤ۔ پہلے تو کوشش کرو دور کرنے کی، اگر نہیں کر سکتے ہاتھ سے یا زبان سے
تو اس کو برا سمجھ کے دور ہٹ جاؤ، ایسے نہیں کہ تم اس کے حصے دار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اور آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور ان سے کہو کہ احسان کر کے زیادہ جتائے نہیں، کیونکہ جو ماحول تھا وہاں کا کہ جس طرح کسی کی مدد کر دیتے تو ان کو کس طرح یعنی کہ ان سرداروں کے زیر دست ہو کے، مطلب ان کے غلاموں کی طرح انہوں جو بولے وہ سننا، یا کوئی کسی کی مدد کرتے تو بڑھتے چڑھتے سود پہ مال دینا، یہ چیزیں جو ہوتی تھی، اور احسان جتانا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، جہاں بیٹھتے اپنی بڑائیاں، ہمارے باپ دادا نے یہ کیا، ہم فلانوں نے یہ کیا، ہمارے یہ کرنے سے یہ کام ہوا۔ اللہ فرماتے یہ ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان کی فطرت نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میری بہنوں، نیکی کرتا ہے مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، اور بدلے کی امید اللہ سے رکھے، نہ کہ دنیا میں کسی پہ۔ آپ کوئی بھی خیر کا کام کرو، کیا بتایا گیا، نیکی کرو اور اس کو بھول جاؤ، لیکن جب گناہ کرو تو یاد رکھو کہ آئندہ نہ کر سکو۔ لیکن آج ہماری فطرتیں ہی بدل چکی ہے، نیکی کر کے اتنا یاد رکھتے، ہر بار 10 بار اس کو احساس دلا دلا کے اس کے تانے مارے جاتے، اسی لیے آگے نیکیاں کرنے سے شیطان روک دیتا، اچھا آپ نے تو بہت نیکی کر لی، اب کہاں سے کرتے، اب آؤ میری طرف، اب دیکھو آپ بھی برے بن کے دکھاؤ دنیا کیا کرے گی، دیکھا دنیا کیسی بری ہے، تم کب تک آپ نیک بنے رہو گے۔ یہی چیزیں ہیں نا، ہم اچھائی کر کے چھوڑ دو، بھول جاؤ اس کو، تو دل دوڑتے رہے گا اچھائی کی طرف کہ اللہ مجھے اچھائیوں کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے، تو اور اچھائی کرو اور اچھائی کرو۔ لیکن میری عزیزو، ہم برائی کر کے یاد رکھیں گے تو توبہ استغفار کرتے رہیں گے، اور وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یاد رکھیے، اسی لیے یاد رکھیں۔ اور میری عزیزو، اس طرح ان آیتوں کے شان نزول کے ساتھ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ وہی کے سلسلے کی شروعات فرما دی، اور میری عزیز دینی بہنوں، اس کے ساتھ ہی نمازوں کا جو حکم ملا، تو میری عزیز دینی بہنوں، اس کے ساتھ ہم کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف اعلان دعوت توحید کے لیے حکم تو نہیں آیا، لیکن اللہ کا جو حکم آیا، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شروعات اپنے گھر سے فرما دی۔ دیکھیے، اسی لیے ہم کو سب سے پہلے کوشش ہے اپنے گھروں ہی سے کرنی ہے۔ اللہ کیا فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو پھر اپنے فیملی کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور یہ صحیح اور حق بھی تو ہے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، کیونکہ ہم فیملی سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے، جس میں ہمارے ماں باپ، جس میں ہمارے شوہر، جس میں ہمارے بچے، پھر ہمارے بھائی بہن، پھر ہمارے نندے، ہمارے قریبی رشتے دار، اس طرح سے بڑھتے 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 دائرہ بڑھتا دیکھیے۔ خاص اگر قریب سے مٹ لیں گے تو والدین ہمارے بھی، ہمارے شوہر کے بھی، اولادیں ہماری، اور اس کے ساتھ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے، تو میری عزیزوں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ دیکھیے دنیا میں بس ہم یہ سوچ کے کہ اگر گھروں میں کسی نے ہماری بات کو نہ مانا، قبول نہ کیا، تو بیٹھ رہ کر دعوت توحید کو ہی چھوڑ دیتے۔ بہت سارے لوگ یہی سوچتے نہیں بھائی اب کیا کریں گے، گھر میں اتنا ایسا ہے، کتنے بار سے بول رہے ہیں بچے نہیں سنتے نماز کو، اب دوسروں کو بولے تو دنیا ہنسے گی۔ نہیں میری عزیزوں، دعوت دینا آپ کا کام ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں، ہم کون سی کھیت مولی ہیں، کام کیجیے، دعا کیجیے اپنے گھر والوں کے لیے، اور کوشش آخری سانس تک کرتے رہنا ہے ہم کو، لیکن ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ، جب تک کہ ان کے دل میں تڑپ نہ جاگے۔ میری بہنوں سوچئے تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ابو طالب کے لیے اتنا تڑپتے، دعا کر کے سورہ توبہ کی ان آیتوں میں آپ پڑھ کے دیکھے، مرنے کے بعد ان کے دعائے مغفرت کے لیے کیوں اتنا تڑپے، چچا کی دعا کے لیے، کیونکہ محبت کرتے تھے ان سے، کئی بار ان کے آگے توحید کی دعوت کو پیش کیا تھا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو میری عزیزوں، اگر کسی کے بس میں چلتا، کسی کو ہم توحید کی دولت دیتے، تو سب سے پہلے وہ ہمارے اپنے ہوتے، کیا ہم ان کو چھوڑ دیتے؟ نہیں نا۔ تو ہر ایک کی چاہت یہی ہوتی، کیا ابراہیم علیہ السلام کے دس میں ہوتا تو کیا اپنے والد آذر کو ہی سب سے پہلے نہیں دے دیتے دعوت توحید؟ تو میری عزیزوں، کوشش لیکن کرنا ہے، یاد رکھیے چھوڑ دینا نہیں ہے، بولتے رہنا، سمجھاتے رہنا، اور پھر اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہنا، لیکن اس کے بعد دھیرے 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 آگے چلنا۔ یاد رکھیے دنیا کا کام ہی تو بولنا ہے، اگر بولے گی نہیں تو دنیا کیسے کہلائے گی؟ اسی لیے دنیا کا مت سوچئے، یہ دنیا ہر چیز پہ بولے گی، آپ اصلاح کریں گے تب بھی بولے گی، آپ غلطی پہ رہیں گے تب بھی بولے گی، اس کا کام بولنا ہے، اور یہ دنیا اتنا بولے گی جب تک کہ خود نہ ختم ہو جائے، اس کا بولنا بند نہیں ہوگا۔ ہم بھی چلے گئے تو چھوڑ دے گی نہیں، ہمارے بات اوروں کو ڈھونڈے گی بولنے کے لیے۔ تو میری بہنوں، اسی لیے اللہ کا سوچئے، وہ جو اپنے طرف لوٹنے والوں کے لوٹنے پہ خوش ہوتے ہیں، اپنے طرف لوٹنے والوں کے 2 قدم چلنے پر آپ 4 قدم آتے ہیں، چلنے والوں کے لیے جو چل کر آئیں، دوڑ کر ان کو اپنی رحمت پہ سمیٹ لیتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جب اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے گناہوں سے اور حق کے طرف پلٹتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث صحیح، حدیث حسن ہے، فرمایا اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ ایک وہ مسافر جو جنگل سے گزر رہا ہے، ریگستان سے، جہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے، پانی کھانے کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی درختوں پہ پھل نہیں، ایسے مقام سے ایک مسافر گزر رہا ہے جس کا پورا اثاثہ اس کے اونٹ پہ رکھا ہے۔ اثاثہ سمجھ رہے؟ سامان، اس کے پورے اسباب جو لے جا رہا ہے، اس کے کھانا اور پینا بھی اسی اونٹ پہ ہے، اس اونٹ کے ساتھ وہ جا رہا ہے، لیکن وہ سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے رکا، تو اتنے میں جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے قریب نہیں ہے، وہ پریشان ہو گیا، اب وہ دوڑنے لگا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، چاروں کو پورا جہاں تک وہ دوڑ سکتا تھا دوڑ دوڑ کے دیکھا، لیکن میری بہنوں اس کا اونٹ اسے نظر نہ آیا۔ وہ مسافر جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، بھوک سے پریشان تھا، اور اس کا پورا سامان کھانا پینا اسی پہ، سب کچھ اس سے چلا گیا، تو وہ ایک دم بہت تکلیف میں آ گیا، اور میری بہنوں آزردہ اور غمگین ہوا۔ حل یہی ہوگا نا، ایسے معاملے میں کیا ہوگا، کہاں تک پانی نہ ملے کسی بیچارے کو کیا پتا۔ تو میری عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وہیں پر بیٹھا لیٹا، یعنی کہ بیٹھا، وہ بیٹھا، آنکھ بند ہو گئی، لیکن جب اس نے آنکھ کھولا تو کیا دیکھا، جو اونٹ اتنی دیر سے وہ ڈھونڈ رہا تھا نہیں تھا، اچانک اس کے نظروں کے آگے آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں جو الفاظ وہ کہنا چاہتا تھا وہ زبان سے کچھ اور بن کے نکلے، لیکن دل سے وہ کچھ اور۔ خوشی میں ہم بولتے ہیں اکثر زبان لڑکھڑا جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میری عزیزوں، اس بندے کا حال یہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پکار اٹھا جب، اے اللہ بے شک تو میرا بندہ، میں تیرا رب، میری نعمت کو تو نے مجھے لوٹا دیا اللہ، تو ہی میرا رب ہے، میں ہی تیرا بندہ، یہ کہنا چاہ رہا تھا وہ، زبان سے کیا نکلا، بے شک تو ہی میرا بندہ، میں ہی تیرا رب۔ میری عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تو فرمایا کہ اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکرا دی، لیکن میری بہنوں آپ سوچیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اس بندے کے یہ ملنے پر یہ بندہ جتنا خوش ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہم میں آپ میں سے کوئی بھی اللہ کا بندہ، کائنات کا ابن آدم میں سے کوئی بھی توبہ کر کے اللہ کی طرف توحید کو اپنا کے پلٹتا ہے، شرک کو چھوڑ کے، بدعات کو چھوڑ کے، گناہوں کو چھوڑ کر جب پلٹتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو سوچو وہ خوشی کیسی ہوگی، یہی خوشی ایسی ہے کہ زبان سے الفاظ الٹ کے نکلنے لگے، دل کی پکار زبان سے نکلنے تک بدل گئی۔ تو سوچئے میری عزیزوں، اس مسافر سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں جس کا کھویا ہوا جانور مل جائے جبکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے۔ تو میری عزیزوں، ہم حقیقت میں دنیا میں کھو گئے، جب ہم پلٹتے ہیں نا سچائی کی طرف، لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی طرف پلٹنا یعنی کہ لوگ بولتے نہیں وہ کیا بولتے انہوں نئے دین میں آئے، نہیں ہے حقیقت، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اسلام پہ، اسلام ہماری ابتدا، اسلام ہماری انتہا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کے ہاں قبولیت اسلام ہے۔ تو میری عزیز و حقیقت، آدم علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے تھے وہی تو یہ دین ہے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پھیلایا۔ تو اسی لیے تو جتنے بھی بھٹک چکے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے جو یعنی کہ اللہ چاہتے ہیں اس کا احساس کیجیے یہاں پر۔ تو بس یہ سوچے میری بہنوں، اسی لیے ہم کو اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے، ہدایت دینے والے اللہ پر، اپنی اولاد کے لیے بھی ہم کو دعائیں کرتی رہنی چاہیے، نا امید بھی نہیں ہونا۔ جہنمی ہو گئے، جان دو جہنم میں، گناہگار بچے گرنے تو جہنمی بن کے مرنے دو، استغفر اللہ، کیا پتا کون سے الفاظ کب قبول ہو جائے، کبھی نہیں کہنا میری بہن۔ اسی لیے بس آخری سانس تک ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اور کوششیں ان کے لیے بھی کرنا لیکن آگے بھی کرنا۔ اور بس میں کسی کے ہوتا تو انبیاء کے اہل و عیال میں ہم کو ایسے لوگ نظر نہ آتے، نہ لوط علیہ السلام کی بیوی نہ بیٹا، نہ کہ یعنی کہ بیوی، نہ نوح علیہ السلام کی بیوی بیٹا، نہ ابراہیم علیہ السلام کے والد، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ایسے 50 صحابہ کے خاندان قبیلوں کے لوگوں کو دیکھیے جو کہ نہیں آئے اسلام کی طرف۔ کیا ان کے لیے محنت نہیں کی تھی؟ کیا ان کو اسلام نہیں سمجھایا گیا؟ سمجھایا گیا، لیکن میری بہنوں وہ تڑپ جو اللہ کی ہدایت پانے کے لیے ہونا ہمارے دل سے ہونی چاہیے تو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ بس اللہ ویسی تڑپ، ویسی محبت آپ کی طرف ہر مسلمان کے دل میں جگا کر یہ شرک کے برائی اور گندگی کو مسلمانوں کی زندگی سے نکال، سچے توحید پرست اتباع سنت والے بنا دے۔
تو میری عزیز دینی بہنوں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروعات کی تو یہاں پر جو سب سے پہلے اسلام میں آئے نا دعوت اعلان دعوت کے کام کی شروعات ہونے سے پہلے ان کو سابقون الاولین کہتے ہیں. ان کے ابتدائی جو جماعت ہے ان کی سب سے پہلی شروعات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے ہو رہی اور سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد آدمیوں میں ان چاروں شخصیتوں کے لیے تو آتا ہے کہ ایک ہی دن میں چاروں نے قبول اسلام کیا, اسلام کی طرف جھک گئے, اسلام کو اپنا لیا. اور ان میں سے کون پہلے کون بعد میں اس میں تھوڑا اختلاف, لیکن واللہ عالم سب سے پہلے تو خاتون وقت فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں جنہوں نے کلمہ توحید کو اپنایا. اور میری بہنوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش پانے والی شخصیت جو تھے وہ تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ مکے میں قحط سالی کی وجہ سے ابو طالب کے گھر اولاد کی کثرت تھی, قحط سالی کی وجہ سے مالی تنگی اور پریشانی, تو آپ ابو طالب کے بچوں کو خاندان کے صاحب خیر حضرات نے کفالت اپنی اپنی کفالت میں لیا. تو ان میں سے ایک صاحبزادے جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنی کفالت میں لے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود انہی کی کفالت میں پرورش پائے تھے ابو طالب کی, لیکن آج کے حالات دیکھیں, اسی سے بھی ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ہمیشہ ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے. اسی لیے نہ ملنے پہ تکبر, نہ کھونے پہ کسی کے آگے شرمندگی, سب اللہ کی طرف سے الحمدللہ ہر حال میں اللہ کے صابر بندے اور اس کے آگے شکر گزاری بجا لانے والے اور اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا کر رکھنے والے بنے. اللہ ہم کو تکبر سے بھی بچائے, اللہ ہم کو ناشکری سے بھی محفوظ فرمائے. میری بہنوں دیکھیے جب حالات ایسے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے صاحبزادے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی شروع کی. تو یہ یہیں رہا کرتے تھے, لہٰذا جب انہوں نے دیکھا گھر میں دعوت توحید کو تو انہوں نے بھی دل سے اسلام کو اپنایا. اسی طرح اس کے بعد آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بہت عزیز دوست کون ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے ملاقات فرمائی اور اپنے دل کی بات بتائی. آپ ہم عمر بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص قریبی دوستوں میں سے یہ دو گھرانے. تو میری بہنوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنا, کیونکہ مکہ ایک ایسا شہر تھا جو نبی کے بنائے ہوئے خانے کعبہ اللہ کے گھر, اس کے تعلق سے وہاں کے لوگ جانتے تھے اور تقریباً دین حنیف تو بھی کچھ سنے ہوئے تھے, کچھ تو عمل پیرا بھی ہوتے تھے. اور کئی سارے یعنی کہ عیسائی عالم لوگ بھی تھے جو کہ بتایا کرتے تھے, جنہیں میں سے ایک ورقہ بن نوفل جو تصدیق کرے دیکھیے. تو یہ ان لوگوں سے یہ باتیں سنتے رہتے تھے. آپ پڑھے لکھے تھے, پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. تو میری بہنوں جیسے سنا کہ وہ آخری نبی اللہ نے آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے, فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دائرے میں آ گئے. اس کے بعد یہ چوتھی شخصیت جو سب سے پہلے اول لوگوں میں سے ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرورش پانے والی ایک اور شخصیت, جو کہ لوگوں نے تو ان کو یعنی کہ زید بن محمد کے نام سے مشہور کر دیا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایسی تھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. تو میری بہنوں یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے, منہ بولے بیٹے تھے, جو تھے یعنی کہ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حکم آیا کہ زید بن حارثہ کہہ کے ہی ان کو پکارا جائے. تو میری بہنوں یہ جو شخصیت تھے, یہ جو لڑکا تھے, آپ بھی درمیانی عمر کے کم عمری میں تھے, آپ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. تو غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ہی میری بہنوں اپنے اپنے دوست احباب میں تبلیغ دعوت توحید کی شروعات کر دی. یہ وہ وقت ہے ابھی اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر نہیں چڑھے, لوگوں کو پکارا جمایا نہیں, نہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو گھر بلایا ہے, لیکن یہ درمیانی اثنا میں ہونے والی دعوت توحید ہے, جس میں جو لوگ ایمان لائے ان کو سابقون الاولین کہتے ہیں. قریباً الفاظ کی زیادتی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, 130 تک کے صحابہ کا شمار ملتا ہے, لیکن آئیے ان میں سے چند خصوصی نام قریش کے اور کچھ خواتین اور کچھ مردوں کے نام میں آپ کو بتاتی چلوں. الحمدللہ دیکھیے اس میں جو ہم کو ملتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر, آپ کی جو اخلاق تھے, کردار تھے, آپ کے اعمال تھے, اس کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت جڑتے, آپ کے قریب ہوتے تھے. تو آپ میری بہنوں جو اپنے دوست احباب میں پلٹے
تو انہوں نے اب اس نیکی کو، اس دعوت توحید کو ان کو سنانا شروع کیا. تو اسی لیے سر فہرست جو شخصیت ملتے ہیں وہ ہے عثمان بن عفان اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ. پھر اس کے بعد زبیر بن عوام اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زہری آپ بھی زہری تھے. اور طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی آتے ہیں. ان سب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی. ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ان کو آگاہ کیا، جب اسلام کی حقیقت بتائی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا اور بتایا کہ جو ہم سنتے ہیں اہل کتاب کے ان قبائل کو دیکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. حالانکہ اس وقت وہ نصرانیت و یہودیت اختیار کر چکے تھے، لیکن وہ جو سنتے تھے ان سے جو تعلیمات. تو میری بہنوں جب انہوں نے سنا تو یہ لوگ اللہ دعوت توحید کی طرف پلٹ آئے اور انہوں نے لبیک کہا اور میری بہنوں الحمدللہ اسلام میں داخل ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیں گے ان میں اور بھی کچھ نام، جیسے امین الامت ابو عبیدہ عامر بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صرف اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے بلکہ اس کے بعد سب سے پہلا اسلام کی تعلیمی تربیتی جو درسگاہ بنی وہ انہی کا مکان تھا، جس میں دعوت توحید کے لیے کام، یعنی کہ تعلیم تربیت، صحابہ کو عبادتوں کے یعنی کہ نماز کا پڑھنا ہے، وضو کے طریقے ہے، یا جو بھی دینی تعلیمات ہے، درس و تداریس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیا کرتے وہیں پر دیتے. تو یہ درسگاہ اسلام سب سے پہلی ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر بنا. تو میری بہنوں یہ اسلام میں داخل ہوئے. اسی طرح سے آپ دیکھیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی خدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اور ایک بھائی عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اس کے بعد عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید بن عمرو بن نفیل، اور ان کی بیوی جو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن وئی، اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب بن ارت، جعفر بن نبی طالب، اور ان کی بیوی اسما بنت امیس ایک جلیل القدر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن سعید بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بھائی عمرو بن سعید بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاطب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھائی خطاب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی فکیہہ رضی اللہ تعالیٰ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیز ان کے ایک اور بھائی معمر بن حارث، مطلب بن اثر، اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور نعیم بن عبداللہ بن نحام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ صحابہ اور یہ سب قریشی تھے، اور قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے، خاندان الگ الگ تھے لیکن یہ سب قریش میں سے تھے. اس ابتدائی دور میں ان کے علاوہ دیگر قبائل کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، یہ بھی سابقون الاولین میں ہے. سب سے پہلے دعوت توحید کو اپنانے والے، نہ انجام کی فکر کی نہ آنے والے حالات کی. حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا تھا، حق کے پرچم کو تھام لیا، اپنے سینوں میں حق کی محبت لے لی. پھر اس کے بعد جو مشکلات پیش آئیں آگے آگے ہم ضرور سنیں گے میری عزیزوں، لیکن نہ قدم لڑکھڑائے نہ کبھی پیچھے ہٹے. یہ وہ صحابہ ہیں اور صحابیات بھی ہیں ماشاءاللہ. اب دیکھیں کچھ اور قریش کے قبیلے سے ہٹ کر، عبداللہ بن مسعود حزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسعود بن ربیعہ الخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھائی ابو احمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب بن سنان رومی، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت کے وقت ان کا مال مکے والوں نے لے لیا. اور میری عزیز دینی بہنوں عمار بن یاسر انسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جنگ احد میں کفن تک میسر نہ ہوا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. عزیز دینی بہنوں، اور اس کے بعد ان کے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تمام لوگ. اور دیکھیے عمار بن یاسر انسی جن کا نام میں نے بتایا، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کے گھر کے چاروں ممبرز اسلام قبول کرے. تو یہ وہ صحابی نہیں ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور ان کو کفر میسر نہ ہوا، بلکہ وہ دوسرے اور ایک صحابی ہے، الحمدللہ ان کا نام آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. جی مصعب بن عمیر ہے. تو یہ ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے. تو میری عزیز دینی بہنوں اس طرح سے
اور آپ دیکھیں گے اور ان تمام کا خواتین اور آدمیوں کا سابقون الاولین میں شمار ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد میری عزیز دینی بہنوں، ام ایمن جو برکت حبشیہ تھے، برکہ کے نام سے پہچانے جاتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گودو کھلایا، پرورش کی، پچھلی تفسیر میں آپ نے سنا، یہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ اور میری بہنوں، آپ کے والد کی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے باندی تھے، آپ کی والد کی باندی تھے خاص، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل لباب الکبریٰ بنت حارث بن حلالیہ، یہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بڑے مشہور ہے، بہت جلیل القدر۔ اور میری بہنوں، اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ابتدائیہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ سیرت ابن ہشام، اور یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ آئے، ان سب کو سابقون الاولین کہا جاتا ہے، جس کی کثیر تعداد 130 سے بھی زیادہ ہم کو ملتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ الفاظ کی زیادتی کو معاف کرے، کمی کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سیرت کی ان بہترین تعلیمات، اچھی اچھی سی باتیں جو ہم سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ان پر غور و تدبر کرتے ہوئے اپنے صحیح امتی ہونے کا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو توحید و سنت کی توفیق عطا فرمائے، اتباع عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اسلاف کے راستے پہ چلنے والا بنائے، ہم کو سلف صالحین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور یہ دنیا کی گمراہی، گناہ، یہ یعنی کہ دنیا داری کے چکروں میں پڑے اپنے اسلام، اپنے ایمان کو برباد کرنے سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ چلیے تو میری عزیز دینی بہنوں، یہاں تک کہ ہم نے جان لیا، اب دیکھیں گے کہ ان 3 برس قریباً 3 سالہ یہ خفیہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، اس میں تعداد اتنی اچھے سے بڑی، کچھ باتیں ظاہر بھی ہوئی، کچھ باتیں لوگوں پہ ظاہر بھی نہیں ہوئی آگے قریش پر، لیکن قریش نے ان باتوں کو سن کر کچھ زیادہ توجہ نہ دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی باتوں سے دیگر طور پہ عام دعوت نہیں چل رہی تھی نا، تو یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا، یہاں تک کہ ان 3 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اعلانیہ تبلیغ کا حکم آیا، تو مخالفتوں کا معاملہ کیسے رہا، آنے والے دروس میں ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین۔